عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا, بڑا نیک آدمی تھا. اس آدمی نے کہا کہ حضرت آپ نیک آدمی دکھائی دیتے ہیں, اللہ سے میرے لیے دعا کریں. گناہ کا احساس تھا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں صحیح نہیں ہے, میرے لیے دعا کریں. اب اس بندے نے دعا کر دی. لہذا حدیث میں بھی ہے کہ کوئی سفر میں جانے لگے تو کہہ دے یا کیجئے کہ میرے لیے دعا کیجئے, یا ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے. مومن کی دعا مومن کے حق میں قبول ہوتی ہے. اس نے کہا کہ میرے حق میں آپ اللہ سے دعا کریں. انہوں نے دعا کر دی, اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. اب اس کو وہاں سے نکالنا ہے نا, گناہ کے دلدل سے. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک قیمتی موتی گم ہو گیا کسی بیگم کا. یہ ہوا کہ جتنی خادمائیں ہیں سب تلاشی دیں, اور تلاشی کیسے لی جائے گی؟ سب خادماؤں کو ننگا کر دیا جائے گا. یہ کے بعد دیگرے تمام خادماؤں کو, لڑکیوں کو ننگا کر کے تلاشی لی جانے لگی. اب بتائیے اس شخص کی جس کا نام نسوح تھا, اس کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ ابھی جب میں ننگا ہوں گا تو لوگ دیکھ لیں گے تو مرد ہے یہ, پھر میرے لیے صرف ایک ہی سزا ہے, وہ ہے موت, دوسری کوئی سزا نہیں. اتنا ڈر گیا کہنے لگا کہ میرے اللہ, اگر تو مجھے اس مصیبت سے بچا دے تو میں عہد کرتا ہوں کہ آگے یہ گناہ نہیں کروں گا, اور پختہ عہد کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جذبے کی قدر فرمائی. ابھی اس کی باری آنے والی تھی کہ ادھر آواز آئی, موتی مل گیا ہے. کتنی پیاری بات. اس کا مطلب یہ ہوا آدمی جب گناہ کا ارتکاب کر لے تو پہلے نادم ہو, نادم ہونے کے بعد توبہ کرے. توبہ کی کیفیت کیسی ہو؟ ایسی کیفیت ہو کہ اب مرنے والا ہوں, اب میرے پاس وقت نہیں ہے, لہذا توبہ نصوح کر لو, خالص توبہ کر لو. کہ اب آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اب میں مرنے والا ہوں, کیسی توبہ کرے گا؟ وہ سوچے گا کہ میں آگے گناہ کروں گا؟ قطعاً نہیں. ایسی توبہ کرو کہ اب زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جو میری موت کا منتظر نہ ہو. صدق دل سے توبہ کر لو. تو ایک ہے گناہ پر ندامت, اور دوسرے فاستغفروا لذنوبہم ولم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون, جان بوجھ کر کے اس پر اصرار نہ کرنا. گناہ پر ندامت اور آگے مستقبل میں گناہ نہ کرنے کا عزم. تیسرے پارے کے اندر ایک بڑا پیارا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی جب دعا کرے نا تو پہلے اپنے ایمان کی تجدید کرے, بہت اچھا, پھر اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگے اللہ سے. کتنی اچھی بات کہی. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمستغفرین بالاسحار. دیکھو پہلے کہا ربنا اننا آمنا, اپنے ایمان کی تجدید کرے, یعنی گناہ سے ایمان مارز خطر میں آ جاتا ہے. اپنے ایمان کی تجدید کرے, اننا آمنا بولے, اے اللہ ہم ایمان لائے, اپنے ایمان کی تجدید کرے. اس کے بعد اپنے گناہ کی معافی مانگے. اور سب سے بہترین طریقہ گناہ کے معافی مانگنے کا کیا ہے؟ ایمان کی تجدید کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے, کہ جہنم سے مجھے بچا لے, بس. اور یہ دعا کب کرے؟ بھائی حکیم جب دوا دیتا ہے تو کہتا فلاں ٹائم کھا لینا ہے, یعنی اس ٹائم وہ دوا مؤثر ہوگی. بتایا گیا المستغفرین بالاسحار, تہجد کے ٹائم اگر دعا مانگو تو قبول ہوگی. سحر صبح کے وقت, یعنی تہجد کے ٹائم بتا دیا گیا. اللہ دعا قبول کرتا. تہجد کے اندر ہم لوگ مانگتے ہی نہیں ہے, بھاگ بھاگ کر کے باباؤں کے پاس جاتے ہیں, وہاں کیا ملنے والا, وہ بیچارے خود محتاج ہیں, وہ کیا دیں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی, انما یرید اللہ لیعذبہم, اللہ کے دشمنوں کو دیکھو, مذہب بیزار ہیں, اللہ کے نافرمان ہیں, لیکن بڑے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے مومنو ان کو دیکھ کر کے تم غمگین مت ہو کہ وہ میرے نافرمان ہیں لیکن عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ جتنا عیش کر رہے ہیں نا,
اتنا عذاب پہلے سے ہم نے تیار کر رکھا ہے. ان کے گناہوں کے لیے جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی, یہ جتنی عیاشیاں کر رہے ہیں نا اتنا عذاب ان کے لیے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے. یعنی یہ جتنا عیش کر رہے ہیں نا ایکسٹرا اتنا عذاب میں یہ مبتلا کیے جائیں گے. انما یرید اللہ لیعذبہم, یعنی یہ جو عیاشیاں ہیں ان کے عذاب کی ایک قسط ہے جو یہاں یہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. کیا بولنے کا انداز ہے, کیا اسٹائل ہے, کیا ٹاکنگ ہے. بولنے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کا نافرمان ہے ایک اور بڑے مزے میں زندگی گزار رہا ہے, تو غم کائے کو کرتے ہو؟ ارے اسے مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا, وہ بھی مر جائے گا اور تمہیں بھی مرنا ہے, تم دونوں مر جاؤ گے. لیکن تم ہمارے فرما بردار ہو کر کے آؤ گے تو ابدی راحت, اور وہ میرا نافرمان بن کر کے آیا ہے تو اس کے لیے ابدی عذاب. لہذا ان کو دیکھ کر کے تم حسرت نہ کرو بلکہ ان کو دیکھ کر کے تم افسوس کرو. تو ایک بات بتائے گی کہ موت سے کسی کو مفر نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت, پرائم منسٹر کو مرنا ہے, صدر کو مرنا ہے, سی ایم کو مرنا ہے, نیتا کو مرنا ہے, ایک معمولی آدمی کو مرنا ہے, بڑے آدمی کو مرنا ہے, سب کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, موت سے کسی کو مفر نہیں, ایک مسلمہ حقیقت جس سے کسی کو انکار نہیں. ایک اچھا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, یہاں جو بھی کر رہے ہو تم بھلا یا برا اس کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن پورا پورا بدلہ, برے اعمال کا پورا بدلہ, اچھے اعمال کا پورا بدلہ. دو تیسرے فمن زحزح, کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیاب کون؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہوا. کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچا کر کے جنت میں ڈال دیا جائے, یہ کامیابی کا معیار ہے. چوتھا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, یہ دنیا یہ تو سراب ہے, دھوکے کی ٹٹی ہے, میراج ہے, یہ سراب ہے. اس لیے کہ آدمی اگر اسے پیاس لگی ہو اور صحرا میں ہو تو دور ریت جو ہے, وہ فزکس کا کوئی قاعدہ ہے کہ یہ طریقہ ہو تو ریت جو ہے وہ سراب دکھتی ہے, اور یہ طریقہ ہو تو ریت ڈائمنڈ دکھتی ہے. فزکس کا کچھ اصول ہے. وہ میرا بچہ کچھ بیان کر رہا تھا, میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہے وہ. میں نے سراب کہا تو اس نے بتایا کہ سراب کیسے بنتا ہے بول رہا تھا وہ. تو یہ دنیا سراب, ایک پیاسا آدمی ریت کو پانی سمجھ کر کے دوڑتا رہتا ہے, زندگی بھر دوڑتا رہے, پیاس سے مر جائے گا لیکن اسے پانی ملنے والا نہیں ہے. ایسے ہی ایسے دوڑتا رہے زندگی بھر, تمام تمنائیں پوری نہیں ہوتی اور آخر میں مر جاتا ہے وہ. کل نفس ذائقۃ الموت, تو سراب ہی تو ہے, دھوکے کی ٹٹی ہی تو ہے, دھوکا ہے, یہ سراب دھوکا ہے. اور متا کہہ کر کے تو عجیب نکتہ پیدا کر دیا گیا ہے. متا کا مطلب ہوتا ہے عارضی پونجی, یہ جو کچھ تمہیں دیا گیا یہ عارضی ہے, ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے یہ. تو ایک تو دھوکا ہے, اور دھوکا بھی کیسا, وہ بھی عارضی ہے, ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے کہ ہمیشہ اس دھوکے میں مبتلا رہو. اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اولو الالباب کون ہے؟ عقل والے. کہتے ہیں فلاں آفیسر یہ عقل والا ہے, فلاں عہدے پر پہنچنے والا یہ عقل مند ہے. قرآن حکیم بتاتا ہے, آؤ میں بتاتا ہوں عقل مند کسے بولتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, یہ اولو الالباب کون؟ عقل والے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا کتابا. اللہ. اولو الالباب کون؟ جو اٹھیں تو اللہ کا ذکر کریں, بیٹھیں تو اللہ کا ذکر کریں, لیٹیں تو پہلوؤں کے اوپر بھی اللہ کا ذکر کریں, اور ساتھ ساتھ فکر کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں ذکر فکر, بھائی خالی ذکر کر رہے وہ بھی صحیح نہیں ہے, اور فکر تو تمہارے یہاں ہے نہیں. فکر کا مطلب کیا ہے؟ کھانے کی فکر, کیا کھانا اچھا ہونا اس کی فکر نہیں, فکر کائے کی وہ بتایا جا رہا ہے. ذکر کائے گا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر, اور فکر کائے گی کھانے کی نہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ,
زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں تم فکر کرو. کہتے سائنسداں بھی تو زمین اور آسمان کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں. اللہ، یہاں نکتہ یہ بتا دوں کہ فکر میں فرق ہوتا ہے. کسی کو کھانے کی فکر ہوتی ہے، سائنسدانوں کو کس بات کی فکر ہے، کس بات میں وہ غور کرتے ہیں؟ وہ معلومات کے اضافے کے لیے فکر کرتے ہیں. جب تمہاری تلاش معلومات کے اضافے کے لیے ہے تو حقیقت تمہیں کہاں ملے گی؟ تمہاری تو تلاش معلومات ہے، معلومات میں اضافہ یہ تمہاری تلاش ہے، تو تمہیں حقیقت کیسے ملے گی؟ تمہیں حقیقت کی تلاش ہے ہی نہیں، معلومات میں اضافے کی تلاش ہے، تو تمہیں حقیقت کہاں ملے گی؟ اسی طرح خلا میں جانے کے بعد بھی تمہیں خدا نہیں ملتا. کہتے نہیں ہیں ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. خلا سے آ گئے، چاند پر سے آ گئے، کہتے ہیں ہم نے خدا کو نہیں پایا. ارے خدا کو جب پاتے، جب تمہارے یہ سفر تلاش حقیقت کے لیے ہوتا، تمہارا تو یہ سفر معلومات کے اضافے کے لیے ہے. ان لوگوں کو حقیقت ملتی ہے جن کی تلاش، جن کا سفر حقیقت کی تلاش کے لیے ہوتا ہے. بتایا گیا کہ کچھ لوگ پیٹ کے لیے فکر کرتے، سائنسداں معلومات کے اضافے کے لیے فکر کرتا ہے، لیکن مومن اللہ تبارک و تعالی کی معرفت میں غور کرتا ہے، معرفت کے لیے غور و فکر کرتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کروں. یہ فرق ہو جاتا ہے ایک سائنسداں میں اور ایک مومن میں. اس کا مطلب ہے کہ مومن زیادہ عقل مند ہوتا ہے بالمقابل سائنسداں کے، اس لیے کہ سائنسداں کا سفر تلاش حقیقت کے لیے نہیں ہوتا، معلومات میں اضافے کے لیے، اور مومن کی تلاش کا جو سفر ہوتا ہے وہ تلاش حقیقت کے لیے ہوتا ہے. اب بتاؤ عقل مند کون؟ وہ شخص جس کا سفر تلاش حقیقت کے لیے ہو، یا وہ شخص جس کی تلاش، جس کا سفر تلاش معلومات؟ بتاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو مومن یہ عقل مند ہے کہ ان کا سفر تلاش حقیقت کے لیے ہوتا ہے. ورنہ یہ سائنسداں تو خلاؤں میں چلے جاتے، وہاں سے واپس آتے کہتے ہم کو خدا نہیں ملا. ارے خدا کیوں ملے گا؟ تمہارا سفر تو تلاش حقیقت کے لیے تھا ہی نہیں، خدا کی تلاش کے لیے تھا ہی نہیں. تمہارا سفر تو معلومات میں اضافے کے لیے تھا. خدا کیسے ملے گا تم کو؟ خدا کی تلاش تو کرو، اس کے لیے سفر کرو تو خدا ملے گا. مبلغ کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں. مبلغ کیسا ہونا بتایا جا رہا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے، سخت دل نہیں ہونا، سخت کلام نہیں ہونا، بات کرے تو پھول جھڑے. مبلغ کی پہلی صفت. دوسری صفت، اگر اس کے شاگردوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو معاف کر دے، اور غلطی ہونے کے بعد ان کو چھوڑ نہ دے بلکہ برابر ان کی خیر خواہی کرتا رہے. 3 چوتھے مشورہ کرتا رہے ان سے. وشاورہم فی الامر. یہ مبلغ کی 4 خصوصیات ایک آیت کریمہ میں بیان کی گئی جو ابھی میں نے پڑھا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. ایک بات بتائی جا رہی ہے، جانتے ہیں جنت کتنی بڑی ہے؟ ایک بڑی پیاری بات. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. کہ بڑھو اپنے رب کی طرف. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف بڑھو اور جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے. لمبائی کا معاملہ نہیں بتایا گیا. ایسا کیوں نہیں کہہ دیا گیا جنت کی طرف بڑھو، مغفرت کی طرف بڑھو؟ اس کا مطلب یہ ہے دنیا میں تم کتنے بھی اعمال کیوں نہ کر ڈالو اچھے سے اچھے، جنت کا بدل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ بخش نہ دے اپنی رحمت سے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. یہ نہیں کہا گیا جنت کی طرف بڑھو. ارے اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھو. تم کتنے اچھے اعمال کر لو، اگر اللہ کی مغفرت نہ ہوگی تو جنت نہیں ملے گی. مغفرت پہلے ہے، جنت بعد میں ہے. لہذا اللہ سے مغفرت طلب کرو. اللہ بخش دے، تو بخش دے نا، پھر تو جنت ملنے ہی والی ہے. تیری مغفرت کے اوپر معاملہ ٹکاؤ. بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. کیا؟ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا کہ اگر تو مغفرت کی نگاہ سے دیکھ لے، نگاہ پرخمار سے دیکھ لے تو جنت تو ملی جائے گی. تو مغفرت کی تلاش کرو، جنت تو ملنے والی ہے. کسی نے پوچھا کہ جنت کی چوڑائی جب زمین اور آسمان کے برابر ہے تو جنت ہے کدھر؟ جنت کی